اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک بھی درود پاک سے ریلیٹڈ ہے، یعنی درود پاک پڑھنے کے 14 سب سے بڑے فائدے جو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میرے چینل کے تمام اپڈیٹس سے آگاہ رہیں۔ یہ بالکل فری ہے اور آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ درود پاک ہوتا کیا ہے۔ تو دیکھیں، درود پاک وہ ذکر ہے جس کے اندر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہمارے آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان پر اپنی رحمتیں بھیج۔ تو دیکھیں، درود پاک مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے درود ابراہیمی جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ دینا بھی درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ کہہ دینا بھی درود پاک ہے۔ تو آپ جو کوئی بھی درود پاک پڑھتے ہیں جس کے اندر آپ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو تب آپ کو درود پاک کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے۔ ویسے تو درود پاک پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں، مگر یہ 14 بڑے فائدے جو بہت ہی مشہور اور معروف ہیں، جو ہمیں حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ آپ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، سو اے مومنو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے 14 بڑے فائدے ہیں جو ہمیں درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جس کسی نے بھی میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی کے ابھی جھٹ سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ درود پاک کے 14 بڑے فائدے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کو درود پاک پڑھنے کے فائدے پتہ چلیں گے تو آپ کبھی بھی نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے بنا نہیں رہیں گے۔ تو نمبر 1، درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 4، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 7، اذان کے بعد اس کی مسنون دعا سے پہلے اگر درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمبر 8، درود شریف کثرت سے پڑھنے سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ نمبر 9، قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 10، درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ نمبر 12، درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر میں، اس کے عمل میں اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 13، درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 14، درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ تو یہ ہے وہ 14 بڑے فائدے جو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھنے کے لیے لکھے ہیں۔ تو چلیے اب درود پاک پڑھنے کے چند فائدے احادیث کی روشنی میں بھی جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس سے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ آئے گا قیامت کے دن اس حال میں کہ اس کا چہرہ نور سے روشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔
حضرت جابر بن عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ مجھ پر درود بیچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ یعنی جو انسان دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی 100 حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو اسی لیے جہاں کہیں بھی آپ جس بھی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں یا جس بھی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو درود پاک پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر آپ ہر بار ان کا نام سنیں اور ان پر درود بھیجیں تو یہ چیز زیادہ بہتر اور زیادہ مستحب ہے۔ تو درود شریف کی فضیلت کے اوپر تاریخ میں قصے بھی موجود ہیں، تو ایک قصہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت سفیان ثوری طواف کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو سفیان ثوری نے اس شخص سے پوچھا کہ اے شخص، کیا بات ہے کہ طواف کے دوران تسبیح و تحلیل کے بجائے تو ہر قدم پر درود شریف پڑھتا ہے؟ اگر اس سلسلے میں کوئی بات معلوم ہو تو مجھے بھی بتاؤ۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تو کون ہے، اللہ تجھے معاف فرمائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا نام سفیان ثوری ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر تو معزز شخص نہ ہوتا تو میں یہ راز تجھے کبھی نہ بتاتا اور نہ ہی اپنے حال سے کبھی مطلع کرتا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج بیت اللہ کے سفر پر نکلا۔ دوران سفر میرے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے، میں ان کا علاج کرتا رہا۔ ایک رات میں اپنے والد کے سرہانے بیٹھا تھا کہ وہ فوت ہو گئے اور ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور چادر سے اپنے والد کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ اتنے میں نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شخص ہے جو میرے خواب میں آیا۔ اس جیسا خوبصورت مجھے پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آیا، نہ اس سے بڑھ کر پاکیزہ لباس میں نے کسی کا دیکھا اور نہ ہی اس سے بہتر کبھی کوئی خوشبو یا مہک مجھے نصیب ہوئی۔ وہ قدم قدم چلا آ رہا تھا، حتیٰ کہ میرے والد صاحب کے قریب پہنچ گیا۔ میرے والد صاحب کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ پھیرا جس سے ان کا چہرہ روشن اور منور ہو گیا۔ تو جب وہ شخص واپس ہونے لگا تو میں نے ان سے لپٹ کر پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو کون ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے والد کے سیاہ چہرے کو سفید اور منور کر دیا؟ تو اس حسین و جمیل شخص نے کہا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں محمد بن عبداللہ ہوں جس پر قرآن نازل ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ تیرا باپ کوتاہیاں تو کرتا تھا لیکن مجھ پر درود کثرت سے پڑھتا تھا۔ اب مصیبت میں مبتلا ہو کر اس نے فریاد کی تو میں ہر اس شخص کی مدد کے لیے حاضر ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ وہ شخص نیند سے بیدار ہوا تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ واقعی میں سفید اور منور ہو چکا ہے۔ تو یہ قصہ حضرت سفیان ثوری نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کے والد صاحب کوتاہیاں اور گناہ کرتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ درود پاک کی کثرت بھی کرتے تھے، اور اس درود پاک کی برکت ایسی تھی کہ فوت ہونے کے وقت ان کا چہرہ روشن اور منور ہو گیا۔ تو یہ ہے درود پاک پڑھنے کے فوائد اور فضائل۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کو نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کے نزدیک اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں اس سے ٹل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس انسان کا خاتمہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اس شخص کو جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، اور جس انسان کو قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب جہنم سے بچ جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ درود پاک کے فضائل شیئر کرنا چاہ رہی تھی تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ تو چلے پھر سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور پہلے ہی فرصت میں جس کسی نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ بھی کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔